لیکن وہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نا الشیطان یعدکم الفقر، جب تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے لگے گا شیطان تجھے غریبی سے ڈرائے گا، ہوگا نہ خرچی ماڑا غریب ہو جائے گا۔ لیکن ادھر محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے۔ سوکھا سی حضرت امیراں واسطے رب نال یاری لانی نہیں لائی انہوں نے، حضرت انہوں نے اپنی جائیداداں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے جانیاں، انہوں نے اپنی مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے بھی جانیاں نے، جنہوں تے صاحب بھی دینا ہے حضرت۔ لیکن جب باری آئی نا رب کے نام پہ دینے کی، پھر سوکھا کام حضرت، پیسے والیاں واسطے رب نہ یاری لانا، پہلا کمان لال دا، دوجا پھر انہوں خرچن رب دی راہ حضرت۔ لیکن حضرت جی سب سے زیادہ جب خرچنے کی باری آئے نا تو ان پہ خرچنا جو آپ کے نیچے ہیں، جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ میں اصل میں کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے بڑی باتیں بڑی گھما پھرا کے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے نا میں کرتا ہوں۔ کبھی کوئی تھا، بڑی پرانی بات ہے حضرت جی، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی۔ ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، ہیں یہ اور چیز ہے حضرت۔ اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت۔ اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا۔ وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے۔ کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت۔ بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا، میں اس طرح کے رنگ۔ لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت۔ جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت۔ وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی۔ وہ لکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت۔ اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں وہ حضرت کا مرض سلب کر لے، وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے، اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا۔ جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا۔ اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا۔ اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا۔ اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا۔ اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا۔ اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا۔ میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا۔ قربان جاؤں۔ اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ،
فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا, تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی, جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا, مجھے میں کمال آ گیا. اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے, تو کہتا ہے نفس نہیں مانتا. فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا. ساتھ کرم تھا, توجہ تھی حضرت کی, دعا تھی, کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے, ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے, تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے. تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہیں, اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ذرا جی کرو ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے. یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت, اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت. نفس سے بھی لڑنا ہے, شیطان سے بھی لڑنا ہے, جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے, فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے. دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی, اٹھے ہو نا سارے. یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت. اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت. انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں نے جو بات ابتدا میں کی, میں اب بھی اسی پہ کھڑا ہوں حضرت, کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے, کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت. بس اللہ جنہوں نے کیا نا, اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ جنہوں نے کیا اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ آج آخری جمعہ ہے جی, بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے, بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت. جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں, بے ادبیاں ہوئیں, لغزشیں ہوئیں, بھول چوک ہوئی, اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا, اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی, قانون قدرت ہے, جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی. ولایت, اللہ سے دوستی, یہ ایک اور چیز ہے حضرت, یہ اور چیز ہے حضرت. اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت, وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت. اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت, مرض سلب کرنے والا. وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا, کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے. کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا, بھائی مرغا لیتے آنا, مرض سلب کرنا, اس نے مر جانا حضرت. بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا. میں اس طرح کے رنگ, لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت. جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا, پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت. وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی. وہ لکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار ہوئے, اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا, وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو, کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت. اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں, وہ حضرت کا مرض سلب کر لے. وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں. وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے, مریدین سے نہیں رہا گیا, وہ اس کو بلا لائے. اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے. پہلے مریدین پہ خفا ہوئے, میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا, کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا
اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا ہے کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا۔ اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا۔ اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا۔ اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا۔ اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا۔ اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا۔ میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا۔ قربان جاؤں گی۔ اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا، مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ۔ فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا، فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا۔ اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا ہے نفس نہیں مانتا۔ فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا، ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے، تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہے، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہے۔ اس لیے ادھر جی کرو ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے۔ یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی۔ نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی، اٹھے ہو نا سارے۔ یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت، اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت۔ انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے جو بات ابتدا میں کی، میں اب بھی اسی پہ کھڑا ہوں حضرت، کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت۔ بس اللہ جنہوں نے کیا ہے نا، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ اللہ جنہوں نے کیا ہے، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ اللہ آج آخری جمعہ ہے جی، بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے، بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت۔ جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی۔ ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، یہ اور چیز ہے حضرت۔ اس میں نہ یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت۔ اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا۔
وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے. کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا. حضرت بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا. میں اس طرح کے رنگ، لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو. حضرت جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. حضرت وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی. وہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں. حضرت اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں وہ حضرت کا مرض سلب کر لے. وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں. وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے. اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے. پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا. اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا. اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا. اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا. اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا. اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا. قربان جاؤں. اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں. اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ. فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا. اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا ہے نفس نہیں مانتا. فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا. ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے. تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہیں، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ذرا جی کرو ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے. یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی. نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے. دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی، اٹھے ہو نا سارے. یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت. اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت. انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں نے جو بات ابتدا میں کی میں اب بھی اسی پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت.
بس اللہ جنہوں نے کیا ہے نا، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے. اللہ جنہوں نے کیا ہے، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے. اللہ آج آخری جمعہ ہے جی، بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے، بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت. جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے. بھائی ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، ہیں یہ اور چیز ہے حضرت. اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت. اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا. وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے. کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا، بھائی مرغا لیتے آنا. مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت. بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا. اس طرح کے رنگ. لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت. جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت. وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی. وہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت. اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے. وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں. وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے. اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے. پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا. اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا. اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا. اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا. اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا. اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا. قربان جاؤں. اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں. اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندا. فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھ میں کمال آ گیا. اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا نفس نہیں مانتا. فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا. ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی
मुखालफत नफ्स के रास्ते पे चले। एक काफिर भी अगर अपनी ख्वाहिश से लड़े तो कुदरत उसमें भी यह कमाल पैदा कर देती है कि वो मरज को सलब कर लेता है। तो अगर ये काम कोई मोहम्मदी करे तो है, अगर ये काम कोई मोहम्मदी करे तो है। इसलिए जरा जी करो, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ बैठा ਉਹਨੂੰ पढ़े ही नहीं है। ये 30 दिन हजरत में प्रैक्टिस करवाई गई है हजरत जी, और अब 11 माह हमने इसी प्रैक्टिस के सर पे चलना है हजरत जी। नफ्स से भी लड़ना है, शैतान से भी लड़ना है, जमात की पाबंदी भी करनी है, फजर भी जमात से पढ़नी है। देखिए ना, सारी के लिए मुश्किल तो नहीं है कोई, उठे हो ना सारे। ये 30 दिन प्रैक्टिस करवाई गई है हजरत। अब 11 माह हमने इसी प्रैक्टिस के सर पे चलना है हजरत। इंशाल्लाह अल्लाह खैर का वक्त लाए तो फिर रमज़ान आएगा इंशाल्लाह है। अल्लाह सबको सलामत रखे। मैंने जो बात इब्तदा में की, मैं अब भी उसे पे खड़ा हूँ हजरत कि कुछ भी नहीं हुआ भाई हमसे, कुछ भी नहीं हो सका हमसे हजरत। बस अल्लाह जिन्होंने किया ना, अल्लाह उनके सदके हम पे भी रहम कर दे हजरत। अल्लाह जिन्होंने किया, अल्लाह उनके सदके हम पे भी रहम कर दे। अल्लाह आज आखिरी जुमा है जी, बड़ी बख्शने वाली वो ज़ात है, बड़ी वो करीम ज़ात है हजरत। अल्लाह अपने फजल करम से हमें माफ़ फरमा दे हजरत। जो हमसे रमज़ान में कोताहियाँ हुई, बेअदबियाँ हुई, लग़्ज़िशें हुई, भूल चूक हुई, अल्लाह वो सारी माफ़ फरमा दे हजरत। और अल्लाह अपने फजल करम से हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर में लिखा है कि कोई हिंदू था, और ये हज़रत जी याद रखिएगा भाई, कानून कुदरत है, जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको फल दे भाई। विलायत, अल्लाह से दोस्ती, ये एक और चीज़ है हज़रत, हैं ये और चीज़ है हज़रत। उसमें ना ये कमाल था कि हज़रत वो मरज सलब कर लेता था हज़रत, वो मरज सलब कर लेता था हज़रत। और मैंने भी कुछ बुजुर्गों की ज़ियारत की है कि जिनमें ये कमाल था हज़रत, मरज सलब करने वाला। वो कोई ना बीमार को कहते थे कि साथ कोई जिस तरह की बीमारी होनी ना, कहना कि उस तरह का जानवर साथ ले। किसी को कहना बीमारी छोटी है ना, भाई मुर्गा लेते आना, मरज सलब करना, उसने मर जाना हज़रत। बीमारी बड़ी है तो कहना साथ ना बकरा लेते आना, मैं इस तरह के रंग। लेकिन हजरत ये रंग बंदे में पैदा तब होते हैं जब बंदा अल्लाह की मखलूक की खैर खाई करने वाला हो हजरत। जब बंदा पैसे के पीछे भागता है ना, फिर ये चीज़ें नहीं होती हैं हजरत। वो कमाल था हजरत उसमें भी। वो लिखे हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला ना बीमार हो गए, शदीद बीमार हुए, और करीब था कि हजरत उस बीमारी की शिद्दत की वजह से बेहोश हो जाते। वो पास मुरीद बैठे थे ना, वो कहते जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठो तो ख्याल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दिलों के ख्याल जान लेते हैं हजरत। अब वो किसी मुरीद के अंदर चल रहा होगा कि मैं उसको बुला लाता हूँ, वो हजरत का मरज सलब कर ले। वो आपने फरमाया हरगिज़ उस काफिर को न बुला के लाना यहाँ तक कि मैं मर जाऊँ। वो जैसे हजरत बेहोश हुए, मुरीदीन से नहीं रहा गया, वो उसको बुला लाए। उसने आके ना हजरत का मरज सलब कर लिया। जब हजरत को होश आई तो देखा पास वो हिंदू बैठा हुआ है। पहले मुरीदीन पे खफा हुए, मैंने मना किया था ना इसको बुला के लाना, क्यों बुला के लाए? कहा अच्छा अब कुरान का कायदा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी है, एहसान का बदला एहसान है। आपने उस हिंदू को मुखातिब किया, आपने फरमाया कैसे ये कमाल आ गया तुझ में, ये मरज सलब करने वाला। उसने कहा जी अपने नफ्स की मुखालफत करने की वजह से। अगर नफ्स ने कहा ना खा, मैंने नहीं खाया। अगर उसने कहा नहीं खाना, मैंने खाया। अगर उसने कहा ठंडा पानी पिला, मैंने गर्म पिलाया। अगर उसने कहा गर्म पिला, मैंने ठंडा पिलाया। अगर उसने कहा
سو جا، میں نہیں سویا۔ اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا۔ میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا۔ قربان جاؤں۔ اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا، مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ۔ فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا، فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا۔ اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا ہے نفس نہیں مانتا۔ فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا، ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے، تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہے، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ذرا جی کرو، ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے۔ یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی۔ نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی، اٹھے ہو نا سارے۔ یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت، اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت۔ انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے جو بات ابتدا میں کی، میں اب بھی اسی پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت۔ بس اللہ جنہوں نے کیا ہے نا، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ اللہ جنہوں نے کیا ہے، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ اللہ آج آخری جمعہ ہے جی، بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے، بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت۔ جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی۔ ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، ہیں یہ اور چیز ہے حضرت۔ اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت۔ اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا۔ وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے۔ کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت۔ بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا، میں اس طرح کے رنگ۔ لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت،
جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی. وہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت. اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں وہ حضرت کا مرض سلب کر لے. وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں. وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے. اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے. پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا. اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا. اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا. اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا. اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا. اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا. قربان جاؤں. اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں. اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندا. فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا. اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا ہے نفس نہیں مانتا. فرمایا اتھے بھی تو الٹ کرنا. ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے، تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے. تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہیں، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ذرا جی کرو ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے. یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی. نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے. دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی، اٹھے ہو نا سارے. یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت. اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت. انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں نے جو بات ابتدا میں کی میں اب بھی اسے پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت. بس اللہ جنہوں نے کیا نا، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ جنہوں نے کیا اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے. اللہ آج آخری جمعہ ہے جی، بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے، بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت. جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی،
اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت ہیں، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی۔ ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، ہیں یہ اور چیز ہے حضرت۔ اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت۔ اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا۔ وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے۔ کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا، بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت۔ بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا، میں اس طرح کے رنگ۔ لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت۔ جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت۔ وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی۔ وہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت۔ اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے۔ وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہ گیا، وہ اس کو بلا لائے۔ اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا۔ جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا۔ اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا۔ اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا۔ اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا۔ اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا۔ اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا۔ میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا۔ قربان جاؤں گی۔ اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ۔ فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا، فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا۔ اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا نفس نہیں مانتا۔ فرمایا اتھے بھی تو الٹ کرنا۔ ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے، تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہے، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے حضرت جی کرو ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔
آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے۔ یہ 30 دن حضرت ہمیں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی۔ نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں نا، ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی، اٹھے ہو نا سارے۔ یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت، اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت۔ انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے جو بات ابتدا میں کی، میں اب بھی اسی پہ کھڑا ہوں حضرت، کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت۔ بس اللہ جنہوں نے کیا ہے نا، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ اللہ جنہوں نے کیا ہے، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ اللہ آج آخری جمعہ ہے جی، بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے، بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت۔ جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی۔ ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، یہ اور چیز ہے حضرت۔ اس میں نہ یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت۔ اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا۔ وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے۔ کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا، بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت۔ بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا، میں اس طرح کے رنگ۔ لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت۔ جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت۔ وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی۔ وہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت۔ اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے۔ وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہ گیا، وہ اس کو بلا لائے، اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا۔ جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا۔ اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا۔ اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا۔ اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا۔ اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا۔ اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا۔ میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا۔ قربان جاؤں۔ اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بتا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ. فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا. تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی. جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا, مجھے میں کمال آ گیا. اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے, تو کہتا نفس نہیں مانتا. فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا. ساتھ کرم تھا, توجہ تھی حضرت کی, دعا تھی, کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے, ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے, تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے. تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہے, اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ادھر جی کرو ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے. یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی, اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی. نفس سے بھی لڑنا ہے, شیطان سے بھی لڑنا ہے, جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے, فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے. دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی, اٹھے ہو نا سارے. یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت. اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت. انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں نے جو بات ابتدا میں کی میں اب بھی اسے پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے, کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت. بس اللہ جنہوں نے کیا ہے نا, اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے. اللہ آج آخری جمعہ ہے جی, بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے, بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت. جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں, بے ادبیاں ہوئیں, لغزشیں ہوئیں, بھول چوک ہوئی, اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا, اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی, قانون قدرت ہے, جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی. ولایت, اللہ سے دوستی, یہ ایک اور چیز ہے حضرت, ہیں یہ اور چیز ہے حضرت. اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت, وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت. اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت, مرض سلب کرنے والا. وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا, کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے. کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا, بھائی مرغا لیتے آنا, مرض سلب کرنا, اس نے مر جانا حضرت. بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا. میں اس طرح کے رنگ, لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت. جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا, پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت. وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی. وہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار ہوئے, اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا, وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو, کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت. اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں, وہ حضرت کا مرض سلب کر لے.
وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں. وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے مریدین سے نہیں رہا گیا, وہ اس کو بلا لائے. اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے. پہلے مریدین پہ خفا ہوئے, میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا, کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہے, احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا, آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں, یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نہ کھا, میں نے نہیں کھایا. اگر اس نے کہا نہیں کھانا, میں نے کھایا. اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا, میں نے گرم پلایا. اگر اس نے کہا گرم پلا, میں نے ٹھنڈا پلایا. اگر اس نے کہا سو جا, میں نہیں سویا. اگر اس نے کہا نہیں سونا, میں سو گیا. میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا, اپنے نفس کی مخالفت کی, جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا. قربان جاؤں. اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا, آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا, تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں. اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے, میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندا. فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا, تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی, جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا, مجھے میں کمال آ گیا. اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے, تو کہتا نفس نہیں مانتا. فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا. ساتھ کرم تھا, توجہ تھی حضرت کی, دعا تھی, کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے, ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے, تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے. تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہیں, اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ذرا جی کرو ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے. یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی, اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی. نفس سے بھی لڑنا ہے, شیطان سے بھی لڑنا ہے, جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے, فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے. دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی, اٹھے ہو نا سارے. یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت. اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت. انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں نے جو بات ابتدا میں کی, میں اب بھی اسے پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے, کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت. بس اللہ جنہوں نے کیا نا, اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ جنہوں نے کیا اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ آج آخری جمعہ ہے جی, بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے, بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت. جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں, بے ادبیاں ہوئیں, لغزشیں ہوئیں, بھول چوک ہوئی, اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا, اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی, قانون قدرت ہے, جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی. ولایت, اللہ سے دوستی, یہ ایک اور چیز ہے حضرت.
یہ اور چیز ہے حضرت. اس میں نہ یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت. اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا. وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے. کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا، بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت. بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا. میں اس طرح کے رنگ. لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت. جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت. وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی. وہ لکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے ہیں جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت. اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے. وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں. وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے. اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے. پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا. اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا. اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا. اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا. اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا. اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا. قربان جاؤں. اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا. آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں. اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ. فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا. تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا. اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا نفس نہیں مانتا. فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا. ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے. اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے، تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے. تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہے، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہے. اس لیے ذرا جی کرو ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے. یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت. نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے. دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی، اٹھے ہو نا سارے.
یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت. اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت. انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. میں نے جو بات ابتدا میں کی میں اب بھی اسی پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے, کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت. بس اللہ جنہوں نے کیا نا اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت. اللہ جنہوں نے کیا اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے. اللہ آج آخری جمعہ ہے جی, بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے, بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت. جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں, بے ادبیاں ہوئیں, لغزشیں ہوئیں, بھول چوک ہوئی, اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا, اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی قانون قدرت ہے, جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی. ولایت, اللہ سے دوستی, یہ ایک اور چیز ہے حضرت, یہ اور چیز ہے حضرت. اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت, وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت. اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت, مرض سلب کرنے والا. وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا, کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے. کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا بھائی مرغا لیتے آنا, مرض سلب کرنا, اس نے مر جانا حضرت. بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا. میں اس طرح کے رنگ, لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت. جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت. وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی. وہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار ہوئے, اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا, وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو, کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت. اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں وہ حضرت کا مرض سلب کر لے. وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں. وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے, مریدین سے نہیں رہا گیا, وہ اس کو بلا لائے. اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے. پہلے مریدین پہ خفا ہوئے, میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا, کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہے, احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا, آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں, یہ مرض سلب کرنے والا. اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نہ کھا, میں نے نہیں کھایا. اگر اس نے کہا نہیں کھانا, میں نے کھایا. اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا, میں نے گرم پلایا. اگر اس نے کہا گرم پلا, میں نے ٹھنڈا پلایا. اگر اس نے کہا سو جا, میں نہیں سویا. اگر اس نے کہا نہیں سونا, میں سو گیا. میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا, اپنے نفس کی مخالفت کی, جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا. قربان جاؤں. اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا, آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا, تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں. اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے, میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندا. فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا, تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی,
جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھے میں کمال آ گیا۔ اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا نفس نہیں مانتا۔ فرمایا اتھے بھی تو الٹ کرنا، ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ میں نے کلمہ ہے۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے، تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہے، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ذرا جی کرو، ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے۔ یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی۔ نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں نا ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی، اٹھے ہو نا سارے۔ یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت، اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت۔ انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے جو بات ابتدا میں کی میں اب بھی اسے پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے حضرت۔ بس اللہ جنہوں نے کیا ہے نا، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ اللہ جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ اللہ آج آخری جمعہ ہے جی، بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے، بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے حضرت۔ جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، اللہ وہ ساری معاف فرما دے حضرت، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے بھائی۔ ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، یہ اور چیز ہے حضرت۔ اس میں نہ یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت۔ اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا۔ وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے۔ کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا حضرت۔ بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا، میں اس طرح کے رنگ۔ لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو حضرت۔ جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت۔ وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی۔ وہ لکھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں حضرت۔ اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے۔ وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے۔ اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا۔ جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔
آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا؟ اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا۔ اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا۔ اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا۔ اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا۔ اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا۔ اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا۔ میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا۔ قربان جاؤں۔ اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں۔ اب یہ بتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟